اس کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی اس کے کزن رمیز کے ساتھ۔ اس کا رشتہ اس کے ماموں نے طے کیا تھا۔ رمیز ترکی میں جاب کرتا تھا۔ وہ حال ہی میں چھٹیوں پہ آیا تھا اور آتے ہی اس نے والدین سے سیرت کی رخصتی کی بات کر دی۔ اس کی والدہ اس رشتے سے خوش تو نہ تھی، پر اس کی ضد کے آگے وہ ہار مان گئی۔ سیرت کے والدین کی اس کے بچپن میں ہی جب وہ 10 سال کی تھی ڈیتھ ہو گئی تھی، پر ان کی وفات کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ کچھ راز ہی رہ گئے۔ اس کے ددیال نے اسے نہ رکھا تو اس کے ماموں ذوالفقار اسے اپنے پاس لے آئے۔ اس کی پرورش اس کی ممانی نے ہی کی تھی۔ ممانی کی 2 بیٹیاں تھیں، فروا اور سویرا۔ وہ دونوں سیرت سے عمر میں بڑی تھی اور اس پہ اچھا خاصا روب جماتی تھی۔ اسے وہاں بالکل نوکروں کی طرح ہی ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ ممانی ہوں تو اس کے ماموں کے سامنے اس کے ساتھ اچھے سے پیش آتی، مگر حقیقت میں اس سے نفرت کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب پھوپھو اور زرینہ نے رخصتی کی ڈیٹ مانگی تو انہیں پتنگے لگے کہ اس کی عمر ہی کتنی ہے، صرف 19 سال، اور ان کو اس کی رخصتی چاہیے۔ آپ منع کرتے، کاشفہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جبکہ پردے کی اوٹ سے ان کی یہ بات سنتی سیرت کی آنکھیں جل ملائی تھی۔ وہ جو انتظار میں تھی کہ ایک دن اس کے سپنوں کا راجکمار آئے گا اور اسے لے جائے گا، وہ لاشعوری طور پر رمیز کا ہی انتظار کرتی تھی۔ اور اب جب اللہ نے اس کی سن لی تو اس کی ممانی راہ میں روڑے اٹکا رہی تھی۔ میں ان کے کہنے پہ ڈیٹ فکس کر چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتا، ذوالفقار صاحب نے قطعی انداز میں کہا۔ اب جانتے ہیں سویرا اور فروا اس سے بڑی ہے، پہلا حق ان کا ہے، آپ سیرت کی شادی کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک اور احتجاج کرنا چاہا۔ فیصلہ ہو گیا ہے کاشفہ بیگم، چھوٹی ہے یا بڑی، رمیز نے واپس ترکی جانا ہے اور وہ سیرت کو ساتھ لے کے جانا چاہتا ہے۔ یہ بھی خوب کہی آپ نے، مطلب کیا نصیب پایا ہے آپ کی بانجی نے بھی، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ کاشفہ بیگم، سب نصیبوں کے کھیل ہے، آپ شادی کی تیاری شروع کرتے، اس جمعہ کا نکاح ہوگا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے تھے۔ کاشفہ بیگم کے دل پہ سانپ لوٹنے لگے، پر ان کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ اپنے چھوٹے سے اسٹور روم میں جو کہ اس کا کمرہ تھا، اندر آتے ہی سیرت نے دروازہ کو لاک لگایا اور ایک دل فریب مسکان نے اس کے لبوں کو چھوا۔ اللہ نے اس کی صبر کا بہترین اجر دیا تھا اور اللہ کا جتنا وہ شکر ادا کرتی کم تھا۔ کراچی میں رہائش پذیر ذوالفقار حسن، جس کا گھر کافی بڑا تھا لیکن اس گھر کے مکینوں کے دل بہت چھوٹے تھے۔ سیرت نے 10 سال کی عمر میں ان کی چاکری کی تھی، ان کے ظلم و ستم سہے تھے، یہاں تک کہ ممانی اور ان کی بیٹیوں کی مارے بھی کھائی تھی، پر زبان سے اف تک نہ نکلی۔ اسے اپنے اللہ پہ پورا یقین تھا، اللہ نے اسے صبر کے بدلے میں اسے بہت بڑا انعام دینا ہے، اور وہ انعام اسے رمیز کی صورت مل رہا تھا، کیونکہ وہ سمجھتی تھی کہ شوہر ہی اپنی بیوی کو عزت و مان دلا سکتا ہے۔ اور جس دن وہ رمیز کے نکاح میں آتی، اس دن اس کا دل رب کے آگے سجدہ ریز ہونا تھا۔ ایک خوبصورت مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا، اپنا چہرہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپائی شرما گئی۔ بوسفورس کی لہریں روشنیوں سے جلملا رہی تھی اور سوٹی کلب کی فضا مہنگے پرفیومز، کہکوں اور بیٹ کی تھرتھراہٹ سے لبریز تھی۔ سفید جیکٹ کٹ اور سیاہ پینٹ میں ملبوس فیاش التمش نے آہستہ سے اپنے رولیکس پر وقت دیکھا۔ اس وقت رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ وہ تنہا تھا، لیکن تنہائی اس کی عادت میں شامل نہیں تھی، یہ اس کی طاقت تھی۔ وی آئی پی سیکشن کی بالکنی سے باہر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، نیچے جھومتے لوگ، بار کے قریب ہنستی چہروں والی لڑکیاں، اور درمیان میں میز جہاں فیاش کا مخصوص سنگل مارٹ رکھا گیا تھا، برف کے بغیر، جیسا وہ پسند کرتا تھا۔ کیسے ہو فیاش؟ اچانک سے زنیرہ نے آتے اسے پکارا۔ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی، اس کی ڈریسنگ بھی ویسٹرن تھی اور فیاض پہ دل و جان سے مرتی تھی، پر فیاض ایک روڈ انسان تھا۔ اس کی نظر میں ایسی عورت کا وجود ایک بیکار چیز تھا جس کا کم از کم اس کی زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ تم یہاں اس وقت؟ گلاس کو منہ سے لگاتے ہوئے نیلی آنکھوں والا خوبو انسان اس سے نگاہیں ہٹا گیا۔ ہاں، ریلیکس ہونے آئی ہوں۔ ریلیکس ہونے آئی ہوں یا کرنے؟ معنی خیز انداز میں بولتا وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ زنیرہ کو اس کی بات سخت ناگوار گزری۔ فیاش، تم میری انسلٹ کر رہے ہو۔ وہ بھی اپنی جگہ سے غصہ سے بری ہوئی اٹھی۔ انسلٹ فیل نہ کرو تو تمہیں ہوگی؟ وہ ذرا سی گردن ترشی کرتے ہوئے بولتا، ہاتھ میں گلاس اٹھائے لمبے لمبے ڈنگ کرتا، وہاں سے آگے بڑھ گیا، جبکہ زنیرہ وہی کھڑی غصے سے بے چتاب کھاتی رہ گئی۔ سیرت بنت ارمان التمش، آپ کا نکاح رمیز ملک ولد ملک افتخار سے 50,000 سکہ رائجنگ وقت طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ وہ معصوم لڑکی سستا سا نکاح کا جوڑا پہنے آنے والے خوابوں کو جی رہی، گھونگھٹ نکالے معصوم دل کے ساتھ
دل کو رمیز کو اپنا سب کچھ مانگی. سبھی کے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے تو سیرت کو بے اختیار اپنے والدین یاد آئے. اس کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو بھرنے لگے تو ذوالفقار صاحب نے اس کے سر پر شفقت بڑا ہاتھ رکھا. آج صرف نکاح تھا، رخصتی 1 ہفتے بعد تھی. اس کا پاسپورٹ جو ذوالفقار صاحب نے رمیز کے پاکستان آتے ہی اپلائی کر دیا تھا 2 دن بعد مل جانا تھا. اس کی ID کارڈ رمیز کو دے دیا گیا تھا. ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھا اور امید تھی کہ اسی ہفتے سارا کام ہو جاتا اور ساتھ ہی اسے سیدھا ایئرپورٹ کی جانب رخصت کرنا تھا. کیا قسمت پائی ہے تم نے، سیدھا ترکی جا رہی ہو ایش کرنے. سویرا نے آتے ہی طنز برا تیز اچھالنا چاہا لیکن سیرت صرف مسکرائی. وہ اس وقت اس کا موڈ بہت اچھا تھا اور وہ اس کی باتوں پر کوئی بھی ریئیکٹ کر کے اپنا موڈ گارڈ نہیں کرنا چاہتی تھی. زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ملک پلٹ لوگ ہوتے ہیں، نہ یہ وہاں جا کر اپنی بیویوں کے ساتھ بہت بڑا سلوک کرتے ہیں. تم بھی کسی خوش فہمی میں مت رہنا. ہو سکتا ہے رمیز نے وہاں ایک اور شادی کی ہو اور تمہیں یہاں سے نوکرانی بنا کے لے کے جا رہا ہو. فروا کی بات پر سیرت کے چہرے کا رنگ اڑا. اس کے دل کی دھڑکن مدد بڑھی. وہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ اس کے دل میں وہم اور وسوسے ڈال کر وہ دونوں بہنیں اس کو مینٹلی ٹارچ کرنا چاہ رہی تھی. ایسا کچھ نہیں ہے. مامو جان نے میرا رشتہ طے کیا ہے اور رمیز ایسے نہیں ہے. وہ جیسے ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی. دور کے ڈول سہانے، جب وہاں جاؤ گی نا تو پتہ چلے گا. فروا اترا کے کہتی اس کے کمرے سے باہر نکل گئی کیونکہ اس کا کمرہ ایک اسٹور تھا جہاں کوئی زیادہ دیر بیٹھ بھی رہ سکتا تھا. گھٹن سے سانس رکنے لگتی تھی اور سیرت کی ہمت تھی کہ وہ پچھلے 9 سال سے اس چھوٹے سے کمرے میں رہ رہی تھی اور وہ دونوں بہنیں اسے مینٹلی سپوائل کرتی جا رہی تھی. ابھی تک جہاں وہ خوش تھی اب اس کے دل میں وہم ڈال گئی تھی اور وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا. رمیز، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ آنن فانن تم نے سیرت سے نکاح کیا اور اب تم اس کو اپنے ساتھ استنبول کے لیے لے کر جا رہے ہو. آخر کون سے سر خواب کے پڑ لگے ہیں اس میں جو تم اس کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہو؟ زرینہ پھوپھو نے اپنے بیٹے کو اچھی خاصی کلاس لے ڈالی تھی. ماما، بیوی ہوں میری، میں افورڈ کر سکتا ہوں اور میں جہاں چاہوں جہاں میں خود رہوں گا وہ بھی میرے ساتھ رہ سکتی ہے. اس میں مذاہقے کی کوئی بھی بات نہیں ہے. امیز نے اپنا بیگ پیک کرتے ہوئے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے بولا. آج تک ماں اور بہن کا خیال تو نہیں آیا تمہیں کہ تم ماں اور بہن کو بلا لو؟ بیوی کے لیے تم 1 ہفتے کے اندر اندر سب کچھ کر لیا. واہ بیٹا واہ. زرینہ نے تنزن کہتے ہوئے ہاتھ ہوا میں لہرایا. آپ کو جو سوچنا ہے جو سمجھنا ہے اب سوچے. مجھے دیر ہو رہی ہے، ابھی کچھ دیر بعد فلائٹ لے لی ہے تو ابھی میں نے سیرت کو بھی پک کرنا ہے تو دعا میں رخصت کریں یا ایسے ہی طنز بار کر. رمیز نے ہینڈ کیری کے ساتھ باہر نکلتے ماں کے سامنے آتے احسان جتانے والے انداز میں پوچھا تو زرینہ پھوپھو کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے. اپنا خیال رکھنا، دعائیں میری تمہارے ساتھ ہیں ہمیشہ. اس کا ماتھا چومتے ہوئے بے اختیار بولی تھی. آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، فون بھی کرتا رہوں گا اور پہنچتے ہی اطلاع بھی دے دوں گا اور ہر مہینے اچھی خاصی رقم بھیجا کروں گا. وہ انہیں تسلی دیتا ہوا گھر کی دہلیز سے نکل گیا جبکہ وہ پیچھے پڑ کے اس پہ پھونکتے رہے. کیب کرواتے ہوئے سیرت کو پک کرتا اب ایئرپورٹ کے راستے پر تھا. راستے پر سیرت بالکل خاموش رہی. وہ اپنے ساتھ بہت ہی کم سامان لے کر آئی تھی جو کہ اس کی ممانی نے بہت احسان جتانے والے انداز میں اسے لے کر دیا تھا. رمیز اور وہ دونوں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھے بہت ہی خاموش تھے. سیرت نے خود کو بڑی سی بلیک شال میں اچھی طرح لپیٹا ہوا تھا. وہ پہلی بار یوں گھر سے نکلی تھی. رمیز تھا تو اس کا محرم لیکن اب تک وہ اس کے لیے انجان ہی تھا. وہ گاڑی سے اسے اتارتا ہوا ایئرپورٹ کے اندر داخل ہوا. کیا ہوا، اتنی سلو کیوں چل رہی ہو؟ رمیز نے رک کر پلٹتے ہوئے سیرت سے پوچھا جو بہت ہی ڈھیلے قدموں سے اس کے ہمراہ چل رہی تھی. سیرت کو سمجھ نہ آئی کیونکہ تاثر میں بات کر رہا تھا پر اب کی بار وہ تیز قدم اٹھاتی اس کے ساتھ چلنے لگی. جہاز میں اپنی اپنی نشست پہ بیٹھتے رمیز نے گہرا سانس پڑا جسے بہت بڑا مار کا سر کیا. سیرت نے گردن پھینک کر ایک نگاہ رمیز کی جانب دیکھا. وہ بہت پرسکون ہوتا سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا. سیرت کو بہت عجیب سا لگا، بھلا کوئی شوہر ایسے بیوی سے لا تعلقی کیسے بیٹھ سکتا ہے. ایک بار پھر اس نے سیرت کی جانب میٹھی نگاہوں سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی کلام کیا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلا سفر کر رہا تھا. سو جاؤ، کافی لمبا سفر ہے، تقریباً 7 گھنٹے لگ جائیں گے. تب تک ایسے جاگتی رہو گی کیا؟ تو فریش نہیں رہ پاؤ گے، سو جاؤ. اسے دیکھے بنا کہہ رہا تھا. سیرت اس میں اس کی اپنے لیے کیئر سمجھتی شرمیلی مسکان سجا کے شکر کچھ تو بولے. مجھے لگا شاید میرے پسند ہی نہیں آئی. وہ دل ہی دل میں خود سے مخاطب ہوتی اب تھوڑی سی مطمئن ہوتی آنکھیں موند گئی.
استنبول ایئرپورٹ سے نکلنے پر انہیں اچھا خاصا وقت لگ گیا۔ اب وہ اوبر کرواتا اپنے فلیٹ کے لیے روانہ ہوا تھا۔ ہائے، یہ حیا کا استنبول ہے؟ جہان سکندر اور حیا کا استنبول؟ کہاں کہاں گھومے ہوں گے وہ؟ ناولز کی دنیا میں رہنے والی لڑکی گاڑی سے باہر سڑکوں پہ رواں تواں ٹریفک دیکھتی پرجوش لہجے میں سوچ رہی تھی، جبکہ رمیش کے دماغ میں کیا چل رہا تھا وہ معصوم بالکل نہیں جانتی تھی۔ 1 گھنٹے بعد وہ رمیز کی فلیٹ پہ تھے۔ اس نے گیٹ کا لاک نہیں کھولا بلکہ ڈور بیل بجائی تھی۔ دروازہ کھولنے والی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ رمیز کو دیکھتے اس کے چہرے پر جو رنگ کھلے، وہ سیرت سے مخفی نہ رہ سکے۔ کافی دیر کر دی، کب سے ویٹ کر رہی ہوں میں۔ اس لڑکی نے باقاعدہ اردو میں بات کی، لیکن سیرت کے وجود کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ بس تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ وہ سامان لیا اندر داخل ہوا۔ سیرت بھی اس کے پیچھے ہی اندر آئی۔ اس کا چہرہ جہاں پہلے کھلا ہوا تھا اب مرجھا گیا تھا۔ وہ اس صورتحال کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ اس کی دماغ میں فروا کی باتیں گردش کر رہی تھی۔ پہلی بیوی، تم نوکرانی، اف، وہ کیا سوچ رہی ہے؟ ابھی ازمائش ختم نہیں ہوئی تھی۔ سیرت، یہ میری دوست ہے اور ہم ایک ساتھ یہاں رہتے ہیں۔ اینڈ جینی، شی از مائی وائف۔ وہ جینی کی آنکھوں میں دیکھتا گہرا مسکرایا۔ جینی بھی مسکرا دی۔ نائس ٹو میٹ یو، آؤ تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ اس کا بیگ لیتے ہوئے بولی، لیکن میرا کمرہ تو رمیز کا کمرہ ہوگا نا؟ ایک دم سے اس کے لبوں سے ادا ہوا۔ جینی کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ بہت شوق ہے تمہیں رات کو مرد کے ساتھ سونے کا؟ ابھی تمہارا ایج ہی کتنا ہے جو تمہیں مرد چاہیے؟ صبر رکھو، ابھی اسے اپنا کریئر بنانے دو۔ تمہارے ساتھ ایک کمرے میں سوئے گا تو اگلے سال بچہ گود میں ہوگا، تو بچہ پالے گا یا تمہیں، یا اپنا کریئر بنائے گا؟ بوجھ بننے آئی ہو اس پہ؟ جینی کی اس قدر کڑوی باتوں کے جواب میں سیرت کا چہرہ دھواں دھواں ہونے لگا۔ سیرت، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، فی الحال ہم الگ الگ روم میں رہیں گے، تم تھوڑی میچور ہو جاؤ، پھر ہم اپنا ازواجی تعلق بھی بنائیں گے۔ اس کے پاس آتا نرمی سے بولتا جینی کے الفاظ کا تناؤ کم کرنے لگا۔ وہ خاموش ہی رہی۔ جینی اسے ایک کمرے میں لے جاتے چھوڑ کے فوراً باہر نکل گئی۔ چونکہ رمیز تو کمرے میں آیا بھی نہیں تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جینی کے تلخ الفاظ یاد کرتی وہ روئی جا رہی تھی۔ میں بھلا کب رمیز سے تعلق بنانے کے لیے مری جا رہی ہوں، لیکن یہ سب باتیں اس لڑکی نے کیوں بولی؟ یہ سب رمیز مجھے ڈرگ کہہ سکتے ہیں۔ اس لڑکی کا کیا حق بنتا ہے جو مجھے اتنی باتیں وہ سنائے گی؟ وہ دل ہی دل میں سوچتی چلی جا رہی تھی، پر دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ سامان ایک طرف رکھتے وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کا رخ کر گئی۔ اتنے گھنٹے کے سفر کے بعد اسے نیند تو رج کی آ رہی تھی، جبکہ بھوک اڑ گئی تھی۔ باتھ روم سے نکلتے فریش ہوتی وہ اپنا ڈریس چینج کرتی، بستر پر لیٹ گئی۔ اسے باہر جانا ضروری نہ سمجھا۔ اسے لگا کہ اسے بلا لیں گے، پر وہ بستر پر لیٹے لیٹے ہی سو گئی۔ رات کے 2 بج گئے۔ اس کی آنکھ بھوک کی وجہ سے کھلی۔ وہ ڈر کے مارے اٹھ کر بیٹھی۔ کمرے میں بالکل اکیلی تھی۔ اسے خوف سا محسوس ہوا، انجانی جگہ اور اکیلا پن۔ بھوک کی بھی زیادتی ہو رہی تھی۔ ممانی بے شک بچا کچا ہی سے، لیکن اسے 2 وقت کی روٹی دے دیتی۔ یہاں تو رمیز نے پوچھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ وہ آنکھوں سے آنسو پوچھتے بستر سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کچن کس طرف ہے، پر وہ اندازے سے آگے بڑھ رہی تھی کہ ایک کمرے سے اسے کچھ آوازیں آئی۔ اس کے قدم تھم گئے۔ رمیز، اس لڑکی کو جلدی سے چلتا کرو، وہ ہمارے بیچ نہیں آنی چاہیے۔ اف میری جان، فکر نہیں کرو، بہت جلد اس سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تم اور غریبا کیوں تڑپا رہی ہو؟ ان لمحوں میں ایک ایک لمحہ وہاں تمہاری قربت کو مس کیا ہے۔ ایسا ہوتا تو پورے 2 ہفتے لگا کر نہ آتے۔ اس نے نروٹے انداز میں گلا کیا، اور اگلی پل وہ رمیز کی باہوں میں تھی۔ آئینی خیز آوازوں کو سنتی سیرت تو سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کی ہمت نہ ہوئی کہ دروازہ کھول کر اندر جھانکتی یا ان سے کچھ کہتی۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹا اور انہی قدموں سے واپس پلٹی اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ لاک لگاتے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ کیا قسمت پائی تھی، ساری زندگی ممانی اور ان کی بیٹیوں کی خدمتیں کرتی آئی، اور اب شوہر سے ملنے کا وقت آیا تو وہ بھی بٹا ہوا شخص ملا۔ وہ وہی دروازے کے پاس بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ وہ ماتم کرنا تھی۔ ہاں، وہ رخصت تو ہوئی تھی، لیکن دنیا والوں کی نظر میں، جبکہ حقیقت میں اس کی شادی نامکمل تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنا دکھ اکیلے ہی سہ رہی تھی۔ اس کا دکھ بانٹنے والا کوئی نہ تھا۔ فیاش، تمہارے دادو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں یار، لوٹ آؤ نا۔ اپنے دادا فرمان التمش کی بات سنتا وہ لب بھیج گیا تھا۔ کب تک یوں ہی تڑپاؤ گے ہمیں یار؟ ایسا بھی کیا گناہ کر دیا جو یوں بول رہا ہوں؟
वो मान जाएंगे। वो संजीदगी से बोला, तुम जानते हो ये मुमकिन नहीं, तुम्हारी बीवी ने कभी राजी नहीं होना, और ये बचपन में तय हुआ था, और अब इनसे बातों का कोई मकसद नहीं है। वो जज होते हुए एक ही रट में बोला था, फिर आपको फोन किया, अपना और मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। सिर्फ वो बेजारी से बोली थी, तुम नहीं बाज आओगे, ना ही तुम्हारी बीजान कुछ समझती है और ना तुम, और मैं बेचारा बूढ़ा पिस रहा हूँ बीच में। अब की बार वो गुस्से से बोले तो फयाज ने नाक से मक्खी उड़ाई। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग किसी और के साथ करे शायद फर्क पड़ जाए, फयाज अल्तमिश की जात पर कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि फयाज अल्तमिश खुद गर्ज है और सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे अभी एक मीटिंग के लिए जाना है, बाद में बात होगी। वो कॉल बंद करता मोबाइल एक तरफ पटक गया था। अपने चेहरे पर हाथ फेरता वो गहरी सोच में गुम हुआ। वो 6 साल की बच्ची आज तक उसकी आवाज़ों पर बुरी तरह चिपकी हुई थी। कैसे निकलती, उसकी बचपन की मनकूहा थी। वो कैसे उससे बड़जमा हो जाता, कैसे उसे छोड़ देता, जबकि वो आज भी उसे अपने दिलो दिमाग में बिठाए हुए था, जबकि उसके घर वाले उसे बता ही नहीं रहे थे कि वो लड़की कहाँ है। निकाहनामा आज भी उसके पास महफूज था और वो किसी कीमत उसे छोड़ने वाला नहीं था, चाहे कुछ भी हो जाता। यही वजह थी कि सब कुछ पाकिस्तान छोड़ वो यहाँ तुर्की में बैठा हुआ था। उसने एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उसे अपनी मनकूहा का पता न चल सका और यहाँ अपने मामू का बिजनेस संभालने आया और फिर यही रह गया और अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लिया। आज वो इतना अमीर था कि जो चाहे वो पा सकता था, लेकिन उतना ही बेबस था। अपनी मनकूहा को अभी तक तलाश नहीं कर पाया था और यहीं आके उसकी हार हो जाती थी। उसके पास सिर्फ एक निशानी थी, उसका नाम और उसकी कमर के खम का वो तिल जो बचपन में उसे एक बार दिखा था। वो दरख्त पे चढ़ी आम तोड़ रही थी कि नीचे उतरती उसकी शर्ट दरख्त की शाखों में अटक गई और कमर से बुरी तरह फटती चली गई। उसकी कमर सारी बढ़ना हुई और वो बुरी तरह रोती। सब कजन ने उसका मजाक उठाया। उस वक्त 15 साल फयाज उस 9 साल बच्ची के पास आया। उस लड़की की बैग थी, उसकी कमर के वो तिल वो देख चुका था, पर अगले ही लम्हे वो अपना शर्ट उतारकर उसे पहना गया ताकि कोई उसे देख न ले, क्योंकि वो इसकी परवाह करता था। 3 साल से वो उसकी निकाह में थी और वो इस निकाह से उसकी इज्जत का मुहाफिज था। सीरत गम आंखों से देखती रह गई। सबकी आवाजें बंद हो गई। फयाज खानदान में सबसे बड़ा और बाकी छोटे कजनों पे उसका रोब था। तुम लोगों को शर्म नहीं आती ऐसे किसी का मजाक उड़ाते हुए? चलो जाओ सब यहाँ से। उन सबको भगाकर उन दो लड़की की जाने मुड़ा। और तुम बिल्ली हो जो दरख्त पे चढ़ रही थी? उसे आड़े हाथों से लिया। सॉरी फयाज भाई। वो सू सू करती रह गई। तो उसे घूरने लगा। भाई नहीं हूं मैं तुम्हारा, उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, जबकि उसकी नीली कांच सी आंखें फयाज को आज भी नहीं भूल पाई थी। उसकी निकाह में थी, उसे हर हाल में उसे ढूंढना चाहिए था कि कोई उसका साथ देता है या नहीं। दरवाजा जोर जोर से पीटा गया, जो अभी तक कुछ देर पहले ही सोई थी हड़बड़ा के उठी। वो नीचे जमीन पर सो गई थी। दरवाजा एक बार फिर बजा तो अपने आवाज जगाती हुई उठी। सर दर्द की शिद्दत से फटता जा रहा था। वो सर थामे दरवाजे की जानी पड़ी और दरवाजा खोला तो सामने जीनी खड़ी थी। उफ, कितना सोती हो यार तुम, कल शाम से सो रही हो। जीनी मैं खुद से बोलते हुए मुंह बनाते हुए बोली। सीरत खामोश रही। अच्छा सुनो, रमीज ऑफिस के लिए निकल गया है, मैं भी जॉब पर जा रही हूँ। किचन में नाश्ता बना रखा है, ले लेना जब लेना हुआ, और दरवाजा लॉक रखना, ऐसे ही ना खोल देना किसी के लिए। वो अपना बैग कंधे पर लटकाते अपने बालों को झटकते पीछे करते दरवाजे की जाने पड़ी, जबकि सीरत बस उसे देखती ही रह गई। रमीज ऑफिस चला गया और उससे मिला बिना कोई बात किए बिना। वो एक बार फिर से दुखी हुई। उसे लगा उस घर की बेकार चीज है जिसे रमीज यहाँ लाकर भूल गया है, और उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रही थी कि अगर रमीज ने यहाँ एक शादी कर रखी थी तो फिर उसने सीरत से शादी क्यों की। इस बात की समझ उसे अब तक नहीं आ रही थी। उसके जाने के बाद दरवाजा लॉक लगाया और फ्रेश होने वो चली गई। फ्रेश होके उसे पेट में चूहे दौड़े और तंग करने लगे। सब बातों को मिट्टी में झोंककर वो किचन की जाने पड़ी, जहाँ टोस्ट के 2 पीस और हाफ कप चाय रखा था। मतलब गीज का नाश्ता था। मानी इससे बेहतर नाश्ता दे देती थी। उसकी आंखें झिलमिला सी गई, लेकिन शदीद भूख में से और भी ये सब कुछ अच्छा लग रहा था। शाम तक वो दोनों वापस आ गए, लेकिन उसके साथ एक ऐसी बात थी जिसे इन्हें इसके होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। सीरत, देखिए ये पाकिस्तान में है, यहाँ हर कोई जॉब करता है, तभी सिस्टम चलता है, पर तुम तो अभी पढ़ी लिखी तो हो नहीं है। कोई जॉब कर सको तो तुम्हारे घर के काम वगैरह संभाल लिया करो।
کھانا وغیرہ بنانا تو آتا ہے نا, وہ سب کر لیا کرو, تو ایٹ لیسٹ جینی کو تھوڑا سا تمہاری ہونے سے آسرا ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اسے بہت نرمی والے انداز میں کہتا اٹھ کر اپنے روم میں چلا گیا. سیرت سب کچھ کچن میں موجود ہے, کیا کرنا ہے, کیسے بنانا ہے, میں تمہیں بتا دوں گی. ایکسٹرا کوئی چیز ضائع مت کرنا, جو چیز جتنی مقدار میں رکھی ہوگی اسی مقدار میں بنانا, اور صفائی وغیرہ دیکھ لینا, اور لانڈری دیکھ لینا, زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. اور ہاں, وہاں واش روم ہے, سب کمرے کے صاف کر دینا, مجھے شکایت نہ ملے, اور ابھی تو میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے تو میں سونے جا رہی ہوں, تم ذرا دیکھ لینا. کچن میں کچھ کھانا رکھا ہے تو کھا لینا, رمیز بھی کھا کر آیا ہے, اور باعث کے لیے بھی ڈسٹرب مت کرنا. وہ تھکے تھکے انداز میں رمیز کے ساتھ والے روم میں چلے گی, جبکہ سیرت گنگ ہی رہ گی. بھلا کیا وہ نوکرانی تھی جو یہ دونوں اس پر آرڈر لگا کے گئے تھے؟ لیکن وہ بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی. کم از کم لکھے ہونے کی وجہ سے وہ اب یہی کام کرنے والی تھی. اسے اپنے آپ سے بہت ترس آیا. پاکستان سے کسی نے اس سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ. آخر کوئی اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے؟ اور کسی پہ بھروسہ بھی نہیں تھا, نہ ہی مان تھا. پر اس کے ماموں نے بھی تو کوئی رابطہ نہیں کیا تھا نا. اس کی آنکھوں سے پھر سے خاموشی سے آنسو بہنے لگے. آپ نے ایسا کیوں کیا مسٹر ذوالفقار؟ اس کیلا پاتے وہ اس کے پاس آگے بیٹھی. سیرت کو استنبول گئے 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا, اور کسی نے رابطہ نہیں کیا. دل میں ایک سوال تھا جو کانٹے کی طرح چبھ رہا تھا. وہ اپنے شوہر کا اکیلے پاتے اس کے پاس آ گئی. کیا مطلب, کیا کہنا چاہتی ہو تم؟ مانا کہ میری سیرت سے ہمیشہ نفرت رہی ہے, کبھی اسے اپنی بیٹی کی طرح نہیں سمجھا, لیکن مجھے علم نہیں تھا کہ آپ کو تھا. سیرت کسی کے نکاح میں ہے بچپن سے, تو آپ نے اس کا نکاح رمیز سے؟ چھی, چپ رہو, دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. وہ سرکوشی کرتے ہوئے بولے, یہ تو گناہ ہے ملک صاحب. مجھے تو اب ڈر لگنے لگا ہے. ہماری بھی 2 بیٹیاں ہیں, اگر اس سب کا بھگتان انہیں بھگتنا پڑ گیا تو؟ کیسی الٹی باتیں کر رہی ہے. فروا اور سویرا کا نصیب بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ, بس چیک کیش ہو جائے. کون سا چیک؟ وہ چونکی. تو مسٹر ذوالفقار گڑبڑا گئے. وقت آنے پر بتا دوں گا, ابھی چائے پلا دے, شدید طلب ہو رہی ہے. وہ صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگا گیا, جبکہ کاشفہ بیگم نے الجھی نگاہوں سے شوہر کو دیکھا. وہ یہ کیا پہیلیاں بجوا رہے تھے, یہ کیا ہے؟ وہ رمیز کے ہاتھ میں شاپر دیکھتی حیرانی سے پوچھ رہی تھی. آج تقریباً 2 ہفتے ہو گئے تھے اسے یہاں آئے, اور آج وہ اس کے لیے کچھ لایا تھا. سیرت کو حیرت ہوئی, تو اس سے کلام بھی نہیں کرتا تھا. کچھ بھی لانا ہو تو بہت دور کی بات ہے, یا آج تمہارے لیے خاص تحفہ لایا ہو. مجھے نہیں چاہیے, آپ اپنی پہلی بیوی کو دے دیں. سیرت نے نظروں کا رخ پھیرتے ہوئے کہا, دیکھو سیرت, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, اور آج وہ جہاں نہیں ہے, صرف تم اور میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تمہارا حق بھی ادا کر دینا چاہیے, جس میں کوتاہی کر کے گناہگار ہو رہا ہوں. تم یہ پہنو اور میرے لیے تیار ہو جاؤ. آج ہمارے بیچ کوئی بھی نہیں آئے گا. اسے خمار آلود نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا, پر مجھے اب کوئی حق نہیں چاہیے. مسٹر رمیز, آپ خوش رہے اپنی بیوی کے ساتھ. وہ غصہ ضبط کرتے ہوئے اٹھی, اور رمیز نے اسے بازو سے جگڑا. تم ایسے نہیں جا سکتی سیرت, میں کب سے تڑپ رہا ہوں تمہیں پانے کے لیے, اور یہ میرا حق ہے. وہ جنونیت سے بول رہا تھا. مانتا ہوں میں بہت برا ہوں تمہارے ساتھ, تم سے سچ چھپایا, لیکن اللہ گواہ ہے, تمہیں دل سے اپنا بنایا ہے. تمہارے وجود پر گہری چھاپ چھوڑنا چاہتا ہوں, تمہیں اپنانا چاہتا ہوں, تمہارے بدن سے اپنی نسل چاہتا ہوں سیرت, کیونکہ تم میرے خاندان کی ہو, پاک ہو, مکمل. اپنی روح کا حصہ بنانا چاہتا ہوں, بنو گی نا؟ وہ اسے اپنی باتوں میں الجھا رہا تھا, اور وہ بری طرح الجھ رہی تھی. یہ لو, یہ پہنا اور تیار ہو جا. آج میں تمہیں دلہن کے روپ میں دکھنا چاہتا ہوں, سر سے لے کر پیر تک اپنے لیے سجا ہوا دکھنا چاہتا. اسے محبت پاش نظروں سے دکھتا ہوا بولا, اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ دیتا اپنے کمرے کی جانب دھکیل چکا تھا. وہ عجیب کشمکش میں پھنس چکی تھی. اس کا دل بالکل راضی نہ تھا. کیا وہ بغاوت کر سکتی تھی؟ شاپر کھلا تو اس میں لال رنگ کا بہت ہی خوبصورت لہنگا تھا. اسے زیبتن کیے شیشے کے سامنے آن کھڑی ہوئی, بنا کسی ہار سنگار کے وہ آسمان سے اتری پڑی معلوم ہو رہی تھی. وقت بہت پاک تھا. اس کا جسم, اس کی روح پاک تھی, اور وہ پاک کو ہمیشہ پاکیزہ ہی ملتا ہے. ابھی وہ تیار ہوتی کہ اسے باہر سے کچھ آواز آئی. رمیز گھر میں اکیلا تھا, تو وہ باتیں کس سے آ رہی تھی. کچھ تجسس کی بنا پر وہ ذرا سا دروازہ کھلے باہر نکلنے لگا, مگر کوئی بھی دکھائی نہ دیا, لیکن آوازیں کلیئر آ رہی تھی. یار, آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا شیخ صاحب, خوبصورت مال ہے, ان ٹچ, آپ کا دل خوش ہو جائے گا. اسپیشل آپ کے لیے لایا ہوں پاکستان سے, اب آپ ناراض نہ ہو.
वो इनकी मिन्नत कर रहा था। वो आवाज रमीज की थी। अगर मुझे पसंद आई तो हाँ कहूंगा और तुम्हारा सारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। बस मेरी रात दिल फरेब होनी चाहिए। उनकी बातें सुनते सीरत के पैरों तले से जमीन ही निकल गई थी। अरे एक बार देख तो ले यार, कर्ज तो छोड़ आपने और मुझे रकम देने को तैयार हो जाएंगी। आपकी होगी हमेशा हमेशा के लिए। रमेश की बात पर उसका दिल चाहा उसे गोलियों से छलनी कर दे। वो होता कौन था उसे यूं तंज करने वाला? उसकी जुर्रत कैसे हुई? इस पल वो मासूम डरपोक लड़की बहुत बहादुर बन गई थी। उसका फिशारे खून डबल स्पीड से दौड़ने लगा था। उसने दरवाजा बंद किया और अपना आप शीशे में देखा। मैं किसके लिए तैयार हुई? उस बगैरत शख्स के लिए। शौहर तो बीवी का मुहाफिज होता है। एक ऐसा मुहाफिज है जो बीवी को बेचने चला। या अल्लाह मेरी मदद कर। उस अनजान शख्स से मैं मदद मांगू। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। वो अपने आंसू पूंछते हुए कबर्ड से बड़ी सी शॉल निकालते खुद ही वह ओढ़ चुकी थी। इससे पहले कि वो दरवाजे की जानी पड़ती, दरवाजा खटखटाने की आवाज से उसके कदम ठहर गए। सीरत, सीरत, यार दरवाजा खोलो। रमेश की आवाज सुनते उसके हाथ पैर फूलने लगे। या अल्लाह, अब मैं क्या कहूँ? ये तो दरवाजे के पास खड़ा है। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। वो अपने आंसू पोंछते दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। जल्दी करो जान, एक तुम और मैं ही रह गया है। कितना वक्त करवाओगी? रमेश की बात अधूरी रह गई क्योंकि उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। वो कॉल रिसीव करता वहां से हटा तो कुछ पल के लिए खामोशी छाई। सीरत ने धीरे से दरवाजा खोला और इर्द गिर्द देखा तो बिल्कुल खामोशी थी। वो खामोशी के साथ राहदारी से गुजरी, सीढ़ियां नीचे उतरने लगी। वो जिस शख्स को साथ लाया था वो ऊपर ही कमरे के अंदर था और इस वक्त नीचे कोई नहीं था। वो बहुत खामोशी के साथ घर के मेन दरवाजे की जानिब बढ़ती लॉक खोल गई और फिर उसने आओ देखा न ताओ सड़क के एक तरफ भागना शुरू किया। तो वो रुकी ना। वो नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना है और यहाँ कोई था भी नहीं कि उसकी मदद करता, लेकिन अपनी इज्जत बचाने की खातिर वो भाग निकली थी। उसे अपने अल्लाह पे पूरा यकीन था कि वो जरूर किसी फरिश्ते को उसकी मदद के लिए भेजेगा। इतनी गुनाहगार नहीं थी कि अल्लाह यूं बेयारो मददगार छोड़ देता। अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो जरूर मदद करेगा और इसका अपने अल्लाह पे यकीन पुख्ता था। वो अंधेरी रात में इस्तांबुल की सड़कों पे भागती जा रही थी। इस सड़क की दूसरी तरफ से आती सुस्त रफ्तार गाड़ी से वो टकरा गई और झटके से परे जा गिरी। गाड़ी में मौजूद हस्ती ने बौखला कर सामने विंडो स्क्रीन पे देखा और वो जो मोबाइल में गुम ड्राइविंग कर रहा था, अचानक से सामने लड़की के आ जाने पे फौरन ब्रेक लगाई। लेकिन उसके बावजूद उस लड़की को गाड़ी ने हिट किया था। वो गाड़ी रोकता फौरन गाड़ी से उतरा और उस तक पहुंचा। आई यू ओके? उसके पास पंजों के बल बैठता हुआ अपनी आदत के बरखिलाफ उससे नरमी से पूछ रहा था। वो माथे पर हाथ रखे मुकाबिल शख्स को देखने लगी। उसके सर पे चोट आई थी, लेकिन इस वक्त उसे खुद को बचाना था। फौरन से अपनी जगह से उठते वो पीछे पलटकर उसने देखा, वहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा था। उस लड़की को दुल्हन के लिबास में देखता वो अपनी आंखें हैरत से फैला गया। मिस, आई यू ओके? प्लीज मेरी मदद कर दे। वो मुझे बेच देगा। बेख्तियारी से उसके दोनों हाथ थाम कर गुजारिश करने लगी। फयाज ने फौरन उसके हाथ को परे झटका। डोंट टच मी अगेन। वो घराते हुए बोला, नहीं नहीं करती, प्लीज मेरी मदद कर दे। अब के वो हाथ जोड़कर बोली, देखो तुम्हें चोट आई है, इसके लिए मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ, जाके अपनी बैंडेज करा लो। अभी उससे ज्यादा बात भी नहीं हो पा रही। कहाँ गई वो लड़की? वो पलटा था। इसी सीरत ने उसे अपने पास 2 गुंडों के आते देखा। प्लीज मुझे छोड़ के ना जाए, वो मुझे बेच देंगे, मेरी मदद करें। वो इसके पास आकर फरियाद कर रही थी जब एक गुंडे ने उसकी शॉल खींचते उसे जोर से घुमाया। वो लहरा कर जमीन पर गिरी, जबकि एकदम फयाज ने उसे खींचकर अपनी बाहों में भरा, वरना वो बुरी तरह जमीन पर गिरती। उसकी कमर में हाथ डाले उसे अपने सीने से लगाए खड़ा था, जबकि सीरत थर थर कांप रही थी। मुझे बचा ले प्लीज, वो फिर से मन मनाई। इनमें से एक गुंडा फिर से सीरत की जाने पड़ा और उसका बड़ा हुआ हाथ वो बुरी तरह जकड़ गया। इतनी जोर से मरोड़ा कि वो हालत के बल चिल्लाया। सीरत सहम गई, उसकी शानों पर हाथ रख के थर थर कांपने लगी। फिर वो दोनों गुंडे फयाज के सामने देर तक टिक न सके। वो बॉडी बिल्डर मजबूत जिसामत वाला मर्द था। उसको धोने के बाद अपना चेहरा झाड़ता अपनी गाड़ी की जाने पड़ गया था कि सीरत फिर से राह में हाल होती हुई बोली, प्लीज मेरी मदद करें, यूं बीच राह में अकेला छोड़ के ना जाए।
مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ دے، میرے لیے ملک غیر ہے، یا کوئی بھی اپنا نہیں، اچھی انسان ہے، میری مدد کرے۔ اور اپنی الٹ سی جوانی سے خوبصورت اینکش کے ساتھ اس کی آزمائش تھی۔ اس حالت میں راہم اور مدد کی بجائے کچھ اور کر دوں گا۔ وہ زیر لب پر بڑھایا اور بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ نظر انداز کرتا اپنی گاڑی کا دروازہ کھولتے بیٹھنے لگا۔ پلیز مدد، وہ کہتے کہتے رکے۔ اسے اس وقت التمش کی یوں چھوڑ کے جانے کے لیے اس کے پاس کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی۔ وہ امید بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جو کہ گاڑی سٹارٹ کر گیا تھا۔ لب بھینچے وہ واپس گاڑی روکتا باہر نکل گیا اور دور گری شال کو اٹھاتا اس تک پہنچا۔ اسے وہ شال خود اڑا دی تھی۔ سیرت اس شخص کو دیکھتی رہ گئی۔ گاڑی کی میں پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولتے اس باہر نکالنے کا اشارہ کیا تو پھر وہ دھیرے سے اس کی گاڑی سے جانے پڑی۔ گاڑی میں بیٹھتے وہ گاڑی سٹارٹ کرتا روڈ پہ ڈال چکا تھا۔ میں نے کسی کی مدد کیوں ہی نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد گاڑی میں فیاض کی آواز گونجی تھی تو وہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگا۔ نام کیا تمہارا؟ وہ اچانک سوال کر گیا۔ سیرت۔ فیاض نے جھٹکے سے گاڑی روکی اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے چلا گیا۔ پورا نام سیرت ارمان۔ اس کے کپکپاتے ہاتھوں کو اس نے دیکھا تھا۔ کیا یہ وہی سیرت تھی یا پھر کوئی اور تھی؟ یہ سوچنے والی بات تھی۔ اس نے گاڑی واپس سٹارٹ کی اور وہ مضطرب دکھائی دے رہا تھا کہ اگر یہی اس کی سیرت تھی تو یہ یہاں کیسے آ گئی؟ کوئی تو بات تھی، اسے سب جاننا تھا اور کنفرم کرنا تھا کہ اس کی سیرت یا کوئی اور ہے۔ اس نے گاڑی کے گیٹ کے اندر داخل کیا۔ سیرت تھوڑا سا گھبرا گئی۔ اسے اب پھر سے اس شخص کے سامنے آنے کا فیصلہ غلط لگا۔ وہ یوں کسی پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کچھ کر کے پاکستان اور اپنے ماموں سے رابطہ کرنا تھا تاکہ وہ اس تک پہنچ جائے اور وہ اسے بچا لے۔ اسے ابھی بھی اپنے ماموں پہ یقین تھا کیونکہ وہ اپنی ماموں کی اصلیت سے واقف نہیں تھی۔ انہوں نے اس کے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر آئے ہیں؟ پلیز اسے کسی دارالمان میں۔ سیرت نے اترنے ہوئے انکار کر دیا اور زبردستی سے بازو سے تھامے اندر کی جانے پڑا۔ چھوڑے مجھے۔ وہ پینک ہونے لگی۔ اسے کمرے میں لا کر ایک کمرے کے وسط میں اس کا ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں تمہاری ہر طرح سے مدد کروں گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے۔ وہ اپنی ویسٹ پہ ہاتھ رکھے سے 2 قدم کی فاصلے پر کھڑا ہوتا کہہ رہا تھا۔ کسی شرط؟ سیرت کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ I want to see you without dress right now۔ اس کے سامنے کیسی شرط رکھ کیا تھا؟ وہ گھنگ رہ گئی۔ تم پاگل ہو؟ سیرت شال کو مضبوطی کے ساتھ اپنے گرد لپیٹے پیچھے کی جانب قدم لینے لگی۔ میں جو کہتا ہوں وہی کرتا ہوں۔ مدد کروں گا مگر مدد کے بدلے تمہیں خود کو میرے سامنے شٹ اپ۔ خبردار جو میرے قریب آئے منہ نوچ لوں میں تمہارا۔ سیرت غصہ سے گھر آئی تو ایک ہی چسپے اس کی جانب پڑا اور اس کی شال کو اس کے تن سے جدا کر گیا۔ وہ بری طرح سے تڑپی۔ اس شخص کو مسیحا سمجھ رہی تھی پر وہ تو لٹیرا نکلا۔ مجھے اسے خود سے پڑے دکھیرنے کی کوشش میں ناخن اس پر وار کر گئی تھی۔ دانت پہ دانت چبائے اور یہ وار سہ کیا۔ اس کے بلاؤز کی ڈوریاں کھولا۔ پلیز سٹاپ، مت کرے۔ اس کی مردانہ طاقت کے آگے کچھ نہیں کر پا رہی تھی، اس سے آپ منت کر ڈرے۔ کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ، بس خاموش کھڑی رہو۔ وہ زیر لب بولتا اسے الجھا گیا تھا اور بلاؤز کے کندھوں سے نیچے سرکا دیا۔ سیرت نے پورا زور لگا سے خود کے اس سے چھوڑانا چاہا پر اس کی گرفت انتہائی سخت تھی۔ ذرا سی گرفت ہلکی ہوئی تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھے اپنا رخ دوسری جانب موڑ گئی۔ شدت سے آنسو بہاتے ہوئے اللہ سے فریاد کرنے لگی۔ فیاض اس کی آنسو کی پرواہ نہ کرتے اس کی کمر سے وہ بلاؤز ہٹاتا وہ تل دیکھنے لگا جو آج بھی پوری آبتاب سے جگمگاتا اس کو چرا رہا تھا۔ اس دل نے اتنے سال اس کی نیندیں حرام کی تھی۔ وہ گہرا سانس ملتا دل میں رب کا شکر ادا کرتا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑے شدت سے اسے سینے سے لگا گیا اور گہرے سانس بھرتا آنکھیں میچ گیا۔ چھوڑ مجھے۔ وہ ایک دم اسے دھکا دیتی پیچھے ہٹی۔ خبردار جو میرے قریب آئے جان لے لوں گی میں تمہاری۔ اس قدر بچھڑی شیرنی لگ رہی تھی۔ فیاض دھیرے سے مسکرایا۔ میں تمہارے قریب آنے کا حق رکھتا ہوں، تمہیں چھونے کا، تمہیں سمانے کا۔ تم چاہ کر مجھے روک نہیں سکتی۔ وہ 2 قدموں کا فاصلہ مٹاتا اس کے بے حد نزدیک کھڑا کیوں پیچھے ہوتے سیدھا دیوار سے جا سمائی۔ ہراس نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ سیرت، میری سیرت، فاش کی سیرت ہو تو۔ اس کے گال کو پیار سے چھوتا ہوا بولا۔ سیرت نے غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ دور رہے مجھ سے، ورنہ کیا؟ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ بیوی ہو، میری منقوا ہو، کیسے پیچھے ہٹوں؟
اتنے عرصہ انتظار کیا, آج وہ انتظار ختم ہوا تو پیچھے ہٹ جاؤ, امپاسبل. اور ماتھے پر بل ڈالے وہ بولا, کیا بکواس کر رہے ہیں, میں شادی شدہ ہوں. 15 دن پہلے میرا نکاح ہوا ہے رمیز کے ساتھ. وہ مجھے یہاں لے آیا. آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ رمیز نے تمہیں چھوا؟ اس کے نکاح کو سنتے وہ پاگل ہی ہوا تھا. اس کے نکاح میں تھی تو وہ کیسے نکاح پہ نکاح کر سکتی تھی؟ یقیناً جو بھی ہوا اس لڑکی کی لا علمی میں ہوا. لیکن کیا؟ اس شخص نے اس کے ساتھ کہا. سیرت کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. کیوں بتاؤ تمہیں؟ دور. سیرت دہاڑی کہ سیرت سہم گئی. اس شخص نے تمہیں چھوا؟ سوال دوبارہ دہرایا گیا. سیرت نے ڈرتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تو تشکر سے آنکھیں مون گیا. وہ آلریڈی شادی شدہ ہے. مجھے یہاں لا کے وہ بیچنے والا تھا اور میں وہاں سے بھاگی اور آپ سے ٹکرا گئی. آپ مجھے مسیحا لیکن آپ بھی باقی درندوں کی طرح ہی نکلے. چھی. آواز آئی تھی اس کی. اس کے لبوس پہ ہاتھ رکھتے اسے چپ کرا گیا. تم میری ہو, صرف میری. ہمارے بچپن کا نکاح ہوا ہے. میرے مرحوم چاچا ارمان التمش کی بیٹی ہے. تو ایک ہی گھر میں رہتے تھے. 6 سال کی تھی اور میں 12 سال کا جب ہمارا نکاح ہوا, اور اس سے 10 سال کی تھی جب چچا اور چچے کی ڈیتھ میں تمہارے ماموں لے گئے. وہ تمہیں لے کے ایسے غائب ہوئے کہ اتنے عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں میں تمہیں, اور میری تو یہاں استنبول کی سڑکوں پہ باقی ہے. وہ خود پہ ہنسا تھا جبکہ سیرت گنگ رہ گئی. ایسا ناممکن ہے, جھوٹ بول رہے ہیں آپ, میں نہیں جانتی. وہ پھر سے پینک ہونے لگی تھی. اتنی بھی چھوٹی نہیں ہے تم کہ تمہیں یہ سب یاد نہ ہو. مانا کہ نکاح کے وقت تم 6 سال کی تھی اور نکاح نامہ آج بھی میرے پاس محفوظ ہے. صرف تم تو کیا, دنیا کی کوئی طاقت نہیں جھٹلا سکتی. وہ مضبوط لہجے میں کہتا اس کا دماغ معاف کر چکا تھا. اسے بہت زور کا چکر آیا. وہ لڑکھڑائی. فیاض نے فوراً سے سنبھالا جبکہ ہوش و حواس کھوتی اس کی باہوں میں جھول گئی. ہاؤ اٹس امپاسبل, ایسے پاک سکتی ہے وہ؟ جانتے بھی ہو پورے 50 لاکھ کا قرض ہم پہ. اگر وہ لڑکی اس پاگل شیخ کو وہ نہ ملی تو وہ ہمیں مار ڈالے گا. جینی نے رمیز پہ غصہ کرتے ہوئے کہا, میں کیا کروں, سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا کہ اچانک وہ بھاگ نکلی. مجھے تو پتا بھی نہیں چلا. جب پتا چلا تو اپنے آدمیوں کو اس کے پیچھے بھیجا پر وہ نہیں ملی. تو بتاؤ کیا کروں. اس کے یوں لانے کی خاطر اچھا خاصا خرچہ کیا تھا میرے. اب وہ کیا گیا, کہاں تلاشوں میں اسے؟ رمیز پاگل ہونے کے در پر تھا. اس نے جوئے میں 50 لاکھ ہارے تھے, بدلے میں شخص نے پیسے نہ دے پائے تھے. لڑکی کی ڈیمانڈ کی تھی. دوسری طرف رمیز کی ماں نے اسے اس کے تایا کی خراب طبیعت کا بتایا اور اس نے تایا سے فون پہ بات کی جس میں انہوں نے اپنے اوپر قرضہ کا بتایا تو سوچ میں پڑ گیا. اور وہیں اس نے پلاننگ کی کہ اپنے تایا سے ان کی بانجی سیرت کو مانگے گا, بدلے میں ان کا قرضہ اتارنے کا وعدہ کیا. لیکن بچپن ہی سیرت کا نکاح اپنے تایا ذات سے ہو چکا تھا جس کا سیرت کو علم نہیں تھا کیونکہ وہ چھوٹی تھی. اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی یادداشت سے یہ بات محب ہوتے چلے گئی, اور یہ بات صرف گھر والوں تک ہی محدود تھی. خاندان میں کسی کو بھی علم نہیں تھا اور وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے سیرت کا نکاح پہ نگاہ کروا کے اور گناہگار بن گئے. رمیز مزید قرضہ لے کر پاکستان پہنچ گیا اور 15 دنوں کے اندر وہ سیرت کو نکاح کے استنبول کے اندر بھی آیا. نکاح بھی کیا, جھوٹا نکاح. ذوالفقار صاحب نے پیسوں کے لالچ میں آتے سیرت کا نکاح تو کروا دیا, لیکن ان کا ضمیر انہیں جھنجھوڑ رہا تھا. اوپر سے ان کی بیوی باتیں انہیں بری طرح ڈرا رہی تھی, لیکن وہ ابھی بھی گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے. دوسری طرف فیاض کے والدین کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور دادا جان اور بی جان کے پاس وہ پلا بڑا, پر انہوں نے نہ اس سے رابطہ کیا نہ ہی فیاض کو اس کا ایڈریس بتایا کہ وہ کہاں رہتے. فیاض نے بہت کوشش کی پتہ لگانے کی, لیکن اس کی بی جان کی مرضی شامل نہ تھی کہ وہ سیرت کو بہو بنا کے اس گھر میں لائے. وہ اپنی نواسی کو فیاض کے ساتھ بیاہنا چاہتی تھی, پر فیاض نے بھی ایک ہی بات رکھی, رخصت کروا کے لائے گا تو اپنی من کو آؤ, ورنہ کبھی پاکستان نہیں آئے گا. اور اللہ نے معجزہ دکھایا کہ اس لڑکی کو آج اس سے ملوا دیا. سیرت کے سامنے اس کا اصل نکاح نامہ موجود تھا. اس وقت وہ اسی لیے وکیل عبداللہ کے پاس آیا. ساتھ ہی مسجد کے امام صاحب بھی تھے اور ہر طرح کی تسلی کروا کے سیرت کو اپنانا چاہتا تھا, پر وہ نہیں چاہتا تھا کہ سیرت کے دل میں رتی برابر بھی کوئی میل آئے. سیرت کے ہاتھ میں وہ فائل تھی جس میں اس کے بابا کا نام اور سائن تھے جنہوں نے ولی بن کر اس کا نکاح کروایا تھا. اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. بیٹی, سنا ہے تمہارے 2 نکاح ہوا, ایک بچپن میں اور ایک بعد میں. مولانا صاحب کی بات پر وہ چونکی اور سر اسبات پہ ہلایا. مولانا صاحب نے قرآن کی آیت پڑھی, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ.
یا تو حسن سلوک سے روک لو یا اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ بیٹی، اسلام میں نکاح ایک مضبوط بندھن ہے، مگر اس کی شرائط بھی واضح ہے۔ اگر پہلا نکاح باقاعدہ ولی گواہوں اور نکاح خواہ کے ساتھ ہوا تھا تو شرعی طور پر معتبر ہے۔ بلوغت کے بعد تمہیں اس نکاح کو اختیار یا انکار کا حق تھا، لیکن اگر تم نے کبھی انکار نہیں کیا تو وہ نکاح برقرار ہے۔ سیرت کا دل کانپا، مطلب وہ اب بھی فیش کے نکاح میں تھی؟ تو پھر وہ دوسرا نکاح جو ہوا اس کا کیا؟ جب تم پہلا نکاح برقرار ہونے کی حالت میں ہو اور دوسرے نکاح پر نکاح داخل ہو اور وہ بھی تمہاری لا علمی میں، تو پھر وہ نکاح شرعاً باطل ہے۔ تم پہلے سے کسی کے نکاح میں تھی اور خود آیا، اپنے دل پر وہ ہاتھ پھیر گئی اور اس کے ماموں نے اسے اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اگر اسے نکاح یاد نہیں تھا تو ماموں کو تو یاد تھا، پھر کیوں انہوں نے رمیز کے ساتھ اس کا جھوٹا نکاح کرایا؟ کہیں وہ بھی رمیز کے ساتھ مجھے بیچنے کی سازش میں شامل تو نہیں؟ مطلب وہ سب جھوٹ تھا، نکاح نہیں تھا، مجھے دھوکے سے یہاں لا کے بیچا گیا۔ یا اللہ! وہ آنسو پوچھتے تڑپ اٹھی۔ ہاں بیٹی، وہ نکاح نہیں، دھوکا تھا، اور اللہ نے تمہیں اس ظلم سے بچا لیا۔ اب تم آزاد ہی نہیں، محفوظ بھی ہو۔ اس نکاح میں جو عزت، محبت اور حق پر قائم ہے۔ انہوں نے فیاض کی جانب اشارہ کیا۔ بیٹی، یہ اٹل حقیقت ہے، یہ عورت ایک وقت میں صرف ایک ہی نکاح کر سکتی ہے۔ ایک نکاح کے ہوتے وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی۔ قرآن پاک پہ واضح ہے، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، سورۃ النساء آیت نمبر 24۔ اور تم پر حرام ہے وہ عورتیں جو نکاح میں ہو، مطلب تم نکاح میں تھی تو تمہارا دوسرا نکاح ہوا ہی نہیں۔ مولوی صاحب کی بات پر فیاض نے مسکراتے ہوئے گہرا سانس پڑا۔ وہ آج بھی اس کی تھی، صرف اس کی۔ زندگی کے بہت سخت موڑ پہ اسے ملی تھی۔ بیٹا، تم اس کے نکاح کو قائم رکھنا چاہتے ہو؟ مولوی صاحب کے سوال پر فیاض نے سیرت کا ہاتھ پورے حق سے تھاما۔ میں اب سے نہیں، جس دن سے نکاح کیا ہے تب سے اس نکاح کو دل سے مانتا، اور اسے اپنی بیوی میں بلوغت کی عمر میں تھا، اور مجھے اپنے نکاح اچھے سے یاد ہے جو ہمارے ولی تمہارے بابا نے کیا، اور میں دل و جان سے اس نکاح کو نبھانا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ دلی شدت سے کہا۔ اور بیٹی، آپ کا موقف کیا ہے؟ مجھے اسلام کی روح سے چلنا ہے، وہ دھیرے سے بولی۔ پھر آپ دونوں اس نکاح میں اب بھی قائم ہیں، کیونکہ آپ دونوں ہی اس نکاح کو رد نہیں کر رہے۔ مولانا صاحب کے کہنے پر دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، اور وہ اسی لیے باہر کی جانب آیا۔ وہ اس کا ہاتھ بالکل نہیں چھوڑ رہا تھا، اسے پورے حق سے گاڑی کی جانب لے کر بڑھا۔ سیرت، مجھے اس شخص کا ایڈریس دو، مجھے نہیں پتا کچھ بھی۔ سیرت نے آنسو پوچھتے سیٹ کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے اور آنکھیں موند کی۔ فیاض نے بھی اسے نہ چھیڑا، وہ واقعی ابھی ڈسٹرب تھی۔ اچانک سے سب بدل گیا تھا، اسے قبول کرنے میں تھوڑا وقت لگنا تھا، اور فیاض نے اسے وہ وقت دینے کا ارادہ رکھا۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے، اور نہ میرے پیسے واپس کرو۔ شیخ غصے سے پھنکارا، جبکہ پردے کی عورت سے باہر کھڑی جینی کا دماغ پک سے اڑا۔ کیوں پیچھے پڑے ہو ہمارے؟ بخش دو ہمیں، رمیز اس لڑکی کو ڈھونڈ کے لا دے گا، تمہارے حوالے کر دے گا، تھوڑا وقت دے دو، وہ ضبط کرتے ہوئے چلائی، جبکہ شیخ نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا۔ ٹھیک ہے، جب تک تم اس لڑکی کو میرے حوالے نہیں کرتے تب تک گارنٹی کے طور پر یہ لڑکی ہماری مہمان بن کر ہمارے ساتھ رہے گی۔ وہ جینی کو قبضہ میں لے گیا اور اپنے آدمیوں کے حوالے کر گیا۔ رمیز نے جینی کو بچانا چاہا، وہ ہاتھا پائی پہ اتر آیا، لیکن شیخ کی آدمیوں نے اسے اچھی طرح دھویا، اور وہ چلاتی شور مچاتی جینی خود کو چھڑانے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، اور وہ ظالم اور خطرناک لوگ تھے، وہ چاہ کر بھی خود کو نہ چھڑا پائی۔ شیخ جینی کو لے گیا، جبکہ رمیز کا برا حال کر گیا، وہ زخموں سے چور وہیں گر کے بے ہوش ہو گیا۔ صحیح کہتے ہیں، جو لوگ دوسروں کے لیے گڑھا کھودتے ہیں خود ہی اس میں گر جاتے ہیں۔ رمیز اور جینی کے بھی ایسا ہی ہوا تھا، کسی دوسرے کی عزت کو داؤں پہ لگاتے آج وہ اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ سیرت اٹھو، اس کے پاس بیٹھتا اسے جگا رہا تھا، جو ایسی سوئی تھی کہ جاگنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے کب سے وہ جاگ گئی تھی اور اب سے اپنی نیند پوری کر رہی تھی، اسے تو کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ وہ کھسکسا کر اٹھی۔ کتنا سوتی ہو یار تم، اس کے دوستانہ انداز میں بولا۔ مجھے بھی اور نیند آ رہی ہے، وہ گھٹنوں میں سر رکھ کے وہ یہ زیادتی ہے میری جان، میں نے پچھلے 9 سال سے تمہارا انتظار کیا ہے، اب تم مجھے مل گئی ہو تو منہ بھی نہیں لگاتی۔ وہ پیچھے ہوا اور بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھا گیا۔ وہ تھوڑا جھجکی، پھر اگلے لمحے اس کی چوڑی ہتھیلی پر اپنا ہاتھ رکھا تو اسے ایک دم سے کھینچ کر اپنی گود میں بٹھا گیا۔ سیرت کا دل بلیوں اچھلنے لگا، اس کی پوری آنکھیں واہ ہو گئی، ساکت نظروں سے وہ فیاض کو دیکھ لے رہی تھی۔
ایسا تو نہیں مجھے دیکھو سینے سے لگا لوں گا. اس کی کمر میں ہاتھ پھیرتا اسے چھٹپٹانے پر مجبور کر گیا. اسی پل کے باری ہوتی ہوئی چکی تھی جن پر وہ باری باری لب رکھ گیا. اس کا پورا جسم کانپنے لگا. سیرت ڈونٹ بی پینک, کچھ بھی نہیں کر رہا یار, تم 2 دن سے میرے پاس ہو, کیا تمہیں لگا کسی بھی وقت کہ تمہارے ساتھ زبردستی کی ہے میں نے؟ وہ معصومیت اور دل سے پوچھ رہا تھا. اس نے سر نفی میں ہلایا. سو چل رہو, مجھے زور زبردستی نہیں پسند ہے. جس دن اپنے آپ کو تم خود اپنی مرضی سے مجھے سونپو گی اسی دن تم سے اپنا حق وصول کروں گا, وہ بھی پورے شدت سے, اگر تم صرف میری رنگ میں رنگ جاؤ گے. وہ اس اپنے سینے میں بھیج کر کا بولا, ایک بات پوچھوں؟ وہ سر اٹھاتے ہوئے ڈرتے ہوئے بولی, پوچھ لو. اس کی ناک کے ساتھ ناک رب کرتا اس کے پاکیزہ چہرے کو دیکھنے لگا. اگر شخص نے مجھے چھوا ہوتا تو کیا آپ تب بھی مجھے اپنا لیتے؟ 2 دن سے یہ سوال اسے اندر سے کھائے جا رہا تھا, تو لاخر آج پوچھ ہی لیا. فیاش کے چہرے سے نرمی ایک دم مقفود ہوگی. نہیں فیاش, اس نے چھوا نہیں, میں نے بس یوں ہی پوچھا. وہ ڈر کے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام گئے. تم میری ہو, اللہ نے تمہیں میرا بنا کے بھیجا ہے, پر کوئی تمہیں کیسے چھو سکتا ہے؟ اس ملک میں رہتے مرد ہو کے میں نے خود کو تمہارے لیے سنبھال کے رکھا, اپنے جذبات, اپنے احساسات, اپنا جسم, سب کچھ تمہارے لیے. پھر کیسے مجھ سے اللہ تمہیں دور کر دیتا؟ وہ رحیم ہے, رحم کرنے والا, اور تم میرے دل کا حاصل ہو اور زندگی پر میری ہی رہو گی. وہ جذب سے کہتے اس کے لبوں پر شدت سے جھکا اور اس کی نرمی چرانے لگا, جبکہ اس کے ہاتھوں کی گردش بے باکی اتر آئی تھی. دست و زبان کا یہ کھیل سیرت کو بری طرح بوکھلا کر رکھ گیا. آپ نے کہا کہ ابھی زبردستی, اور اپنے لبوں پر لمبی دیکھتے ہراساں ہوتے ہوئے بولی. تو فیاش دلکشی سے کہکا لگاتے اسے اپنے سے بے حد قریب کر گیا. اس کی دھڑکنوں کا شور بخوبی سنائی دینے لگا. اسے چھوٹے چھوٹے شوقس کہتے ہیں میری جان. اس کے لبوں سے پھر سے چیر خانی کرنے لگا. ابھی مزید بات جاری رکھتا کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی. وہ اپنے سینے سے لگائے ایک ہاتھ سے اس کی کمر میں ڈالے, دوسری ہاتھ سے کالر سی کر گیا. مقابل کی بات سنتا وہ بری طرح چونکا. دھیرج سے سورج کو اپنے سے پیچھے ہٹایا اور اپنے سے جگہ دی, اور اس کا ایک دم سے سیریس ہونا سیرت کو فکر مند کر گیا. ٹھیک ہے تم اسے دیکھو, میں پہنچتا ہوں. وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا سیرت کی جانب بڑھا. جلدی سے اٹھو, فریش ہو کر ناشتہ کرو, میں آؤں واپس تو مجھے فریش بیوی چاہیے. اسے ہاتھ بڑھا کر اپنے مقابل کھڑا کرتا ماتھے پر لپ رکھتے ہوئے بولا, کبڈ میں خاص ڈریس رکھا ہے تمہارے لیے, دل چاہا تو ضرور پہننا. وہ دھیرے سے بولا, سب ٹھیک ہے نا؟ اب کہاں جا رہے ہیں؟ اسے غیر معمولی سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے بولا, سب ٹھیک ہے, پریشان نہ ہو, میں آتا, اپنا خیال رکھنا اور انتظار کرنا میرا. اس کی گال پہ پیار سے ہاتھ پھیرتا, اس کے لبوں پر ہلکی سے جسارت کرتا دروازے کی جانب بڑھ گیا, جبکہ سیرت اس کے لیے دعا گو ہوئی. شوہر کیا ہوتا ہے اسے پتا چل گیا تھا. وہ ہاسپٹل آیا اور اس کو دوست پولیس ڈائریکٹر کاشف تھا, جو کہ اس کا بہت بڑا گہرا دوست تھا. سر پچھلے 2 دنوں سے یہ اپنی فلیٹ پر اسی طرح بے یارو مددگار پڑا تھا, کوشش کے باوجود کہ اپنی مدد نہ کر سکا اور نہ کوئی اس کی مدد کو گیا. مجبوراً اس نے مدد کے لیے 112 پر کال کی, اور اس کی حالت دیکھتے ڈاکٹر نے پولیس کو کال کی اور ہم یہاں پہنچے. یہ رہا اس کا آئی ڈی, جس سے پتا چل رہا ہے کہ یہ وہی شخص ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں, رمیز وقار. انسپکٹر کی پوری بات سنتا کاشف اس بات میں سہلاتا فیاض کو دیکھنے لگا. یہ اکیلا تھا کیا؟ کیونکہ مجھے پتا چلا کہ اس کی بیوی بھی تھی اس کے ساتھ. وہ کہاں ہے؟ فیاض نے دانت پہ دانت جماتے ہوئے پوچھا. یہ اکیلے ہی ملے ہیں, لیکن آس پاس لوگوں سے پتا چلا کہ ان کے گھر کوئی انجان شخص کو آتا دکھا تھا, اور ایک شخص یہ تک کہا تھا کہ اس کی بیوی کو گھسیٹ کر لے گیا. اس دن کے بعد کسی نے بھی اس کے گھر کی جانب رخ نہیں کیا. پولیس انسپکٹر نے مزید اطلاع دی. بات سنتے کاشف کی جانب بڑھا. اس لڑکی کو بازیاب کر رہا ہے. کاشف, جتنی طاقت لگتی ہے لگائے, جتنا پیسہ لگتا ہے لگائے, اسے تلاش کرے, ان کی سزا میں خود تجویز کروں گا. اور اپنی دوست سے کہتا آگے طرف بڑھ گیا, جو پولیس کے بڑے عہدے پر فائز تھا. وہ گھر لوٹا تو شام کے سائے پھیل رہے تھے. سیرت ابھی اسے پکارتا آگے بڑھ رہا تھا. اسے لال ساڑی دیکھ کر وہ گم رہ گئی. اس کا لایا ڈریس پہن چکی تھی. اچانک ہی فیاش کے آنے سے بری طرح سٹ پٹ آ گئی. ابھی وہ مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی تھی. آپ اتنی جلدی آ گئے؟ وہ گھبرائی شرمائی سی پیچھے ہٹ گئی. جب یہ فیاض ٹرانس کی کیفیت میں اس کی جانب اڑتا, اسے کمر میں ہاتھ ڈالے اپنی طرف موڑتا باہوں میں پڑ گیا. سو بیوٹیفل, جان سے مارنے کا ارادہ کیا؟ وہ خمار اور لوت لہجے میں بولتا اس کے لبوں پر جسارت کر گیا.
آپ کو جلدی نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور پھر سے ناراضگی سے بولی، اف، اب اس اداؤں سے گائل کرنا چاہتی ہو؟ تو یہ فیاش التمش اپنے پیار سے کمسن بیوی کا دیوانہ ہو چکا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ میں اس کا چہرہ تھامے اس پر پوری شدت سے اس کے چہرے پر جھکا۔ سیرت نے گھبرا کر اس کے کالر کو مٹھی میں دبوچا۔ وہ اسی لیے بستر پر گرا اور اس کی کمر پہ خم پہ موجود تل کو اپنانا چاہا۔ وہ سسک اٹھی، اسے اپنی باہوں میں بھرے اس کے وجود پر چھاتا چلا گیا۔ بہت تھک سا گیا تھا جان، تمہارے وجود نے میری ساری تھکن اتار دی۔ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتا دھیرے سے بولا تو اس کی سینے سے سر اٹھاتے اسے دیکھنے لگی۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جس نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ اس سے کوئی جانے انجانے میں گناہ سرزد نہیں ہوا۔ فیاض نے جیسے اسے سمیٹا، خود پہ شک کرنے لگی تھی۔ اسے لے کر جنونی اور شدت پسند ہوا تھا، لیکن اسے تکلیف نہیں دی تھی۔ وحشیوں کی طرح جھنجھوڑ کے نہیں رکھا تھا، بہت نرمی سے اپنی روح کا حصہ بنایا تھا۔ آگے ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دے گئی، میں اللہ کی اس تحفے کی شکر گزار ہوں فیاش، آپ مجھے ملے ورنہ میں نہ جانے میرا کیا ہوتا۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، خبردار آنسو نہیں، مجھے تمہاری آنکھوں میں اب آنسو نہیں، چہرے پر مسکان چاہیے۔ وہ اس کے لیے پھر سے بے چین ہوتا اس کا سر تکیے پہ رکھتا ہے، اس پر سایہ فگن ہوا اور سیرت نے دل سے خود کو اس سے سونپ دیا۔ اس وقت وہ دونوں ارجنٹ فلائٹ سے پاکستان پہنچے تھے۔ فیاش کی بی جان ہسپتال میں تھی، ان کا بلڈ پریشر اچانک شوٹ کر گیا تھا اور فیاش کو یاد کر رہی تھی۔ بی جان کی محبت کو کھینچ پڑی تو وہ نہ رہ سکا۔ اب کیسے ہے بی جان؟ وہ دادا جان کے گلے لگتا فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ سے سیدھا وہ یہیں آیا تھا، اب بہتر ہے کچھ، بہت یاد کیا تم نے ظالم انسان، وہ ناری کے ناراضگی سے بولے تھے۔ اب آ گیا ہوں نا، اب نہیں جاؤں گا، چھوڑ کے ان کے گال پہ پیار سے بوسہ دیتا مسکرا کے بولا، جبکہ اب کی ان کی نکاح سیرت پڑی۔ یہ کون؟ آپ کے فیاش کی بیوی مسز سیرت فیاش۔ وہ فخر سے بولا، یہ تمہیں کہاں ملی؟ وہ بے حد حیران تھے، ڈھونڈنے سے تو اللہ بھی مل جاتا ہے، وہ ایک آنکھ ونک کرتا ہوا بولا، جبکہ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر کی اجازت سے اسے اپنی بی جان سے مل رہا تھا جو کہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ پوتے کو سامنے دیکھ وہ جی اٹھی تھی اور سیرت کو دیکھ وہ چپ سی ہو گئی، لیکن وہ فیاش کے واپس آنے کی خوشی اتنی تھی کہ سب کچھ بھلا بیٹھی۔ اتنے سال بعد اس نے اپنا چہرہ دکھایا تھا، اب وہ اسے جی بھر کے دیکھنا چاہتی تھی، اس نے سیرت پہ کوئی خاص توجہ نہ دی اور چپ چاپ ایک طرف کھڑی تھی کہ فیاش نے اسے قریب بلایا، ملو بی جان سے، تمہاری دادی بھی ہے اور دادی ساس۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتا بولا تو آگے ہوتی انہیں چچکتے ہوئے سلام کر کے کچھ نروٹے انداز میں اپنے پوتے کی خاطر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کے ایک شوہر کیسے اپنی بیوی کی عزت کرواتا ہے وہ آج دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل میں فیاش کا مکان مزید بلند ہو گیا۔ ایک طرف سیرت کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں بننے لگی تو وہیں دوسری طرف ذوالفقار صاحب کی زندگی میں اندھیرا پھیلنے لگا۔ ان کی ایک بیٹی فروا کسی کے ساتھ بھاگ گئی، جبکہ دوسری کا کار ایکسیڈنٹ ہونے سے وہ معذور ہو گئی۔ یہ مقافات عمل تھا، مت کسی کو تکلیف پہنچا، کیوں پلٹ کر آپ پر آ جائے۔ ذوالفقار صاحب نے چند پیسوں کی خاطر بانجی کو بیچ ڈالا تو اللہ نے ان کے عمل پر دنیا میں ہی مقافات عمل کر دکھایا۔ اللہ سب کو رائے راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔